دوستو، پچھلی قسط تک ہم نے پڑھا کہ حاتم نے ایک شہر سے ایک بہت خوفناک بلا کا خاتمہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ حاتم سے بہت خوش ہوئے۔ حاتم کچھ عرصے وہاں رہا اور آگے کی طرف چل نکلا۔ چلتے چلتے ایک شہر میں جا نکلا۔ اس شہر کے لوگوں نے اس کی بڑی خاطر تواضع کی اور اپنے رئیس کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا، اے مسافر، خوش آمدید۔ اس شہر میں یا تو سکندر بادشاہ آیا تھا یا آج تم آئے ہو، لیکن یہ بتاؤ ادھر آنا کیسے ہوا؟ حاتم نے ساری داستان سنائی اور کہا، تمہیں کوہ ندا کا کچھ حال معلوم ہوتا ہے تو بتاؤ۔ رئیس بڑا گھبرایا۔ اس نے کہا، وہ ایسی چیز نہیں جس کا حال کوئی بتا سکے۔ کچھ دن یہاں رہو، خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اس نے حاتم کے لیے ایک مکان کا بندوبست کیا اور حاتم وہاں رہنے لگا۔ ایک دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حاتم بیٹھا لوگوں سے باتیں کر رہا تھا کہ شہر کے قریب والے پہاڑ سے آواز آئی، بھائیوں بھائیوں۔ یہ آواز سنتے ہی ایک نوجوان اٹھا اور بے تحاشا پہاڑ کی طرف دوڑنے لگا۔ حاتم اس کے پیچھے دوڑا، بار بار اس سے پوچھتا تھا، اے بھائی، تمہیں کس نے بلایا ہے اور کہاں جاتے ہو؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پہاڑ پر نظریں جمائے اسی طرف بھاگتا رہا۔ ذرا دیر میں وہ نوجوان اور پہاڑ دونوں حاتم کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حاتم افسوس کرتا ہوا لوٹ آیا اور امید کے خلاف سب کو خوش پایا۔ حاتم نے اس نوجوان کو یاد کیا تو لوگ بولے، یہاں کوئی کسی کے لیے نہیں روتا۔ ہمارے دیس کی یہی روایت ہے۔ اگر چاہتے ہو کچھ دن ہمارے مہمان رہو اور وہی کرو جو یہاں کا دستور ہے۔ حاتم چپ ہو کے رہ گیا، لیکن سوچتا تھا مسلمانوں کو کوہ ندا کا حال کیسے بتاؤں گا۔ حاتم 6 مہینے اس شہر میں رہا اور 15 آدمی اس پہاڑ کی آواز کا لقمہ بنے جو کبھی واپس نہ آئے۔ حاتم کی دوستی ایک نوجوان سے ہو گئی، اس کا نام بھی حاتم تھا۔ دونوں میں بہت دوستی ہو گئی، دونوں ایک ہی گھر میں رہتے اور بہت ساری باتیں کرتے۔ ایک دن وہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ پہاڑ کی طرف سے وہی آواز آئی۔ حاتم کا دوست اس کی طرف دوڑنے لگا۔ حاتم نے اس کا پیچھا کیا۔ حاتم نے اس سے بار بار پوچھا، دوست کہاں جاتے ہو؟ رک جاؤ، مگر وہ کچھ نہ بولا، برابر دوڑتا رہا۔ ایک بار حاتم نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ ہاتھ چھڑا کر پھر بھاگنے لگا۔ اب دونوں پہاڑ کے نیچے پہنچ چکے تھے۔ حاتم نے اس سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیوں اس پہاڑ پہ چڑھتے ہو؟ اس نے کہا، حاتم، یہ وہی کوہ ندا ہے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ اگر تم چاہتے ہو اس کے راز معلوم کرنا تو میرے ساتھ چلو۔ وہ دونوں اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ چکے تھے۔ وہاں ایک قلعہ نظر آیا۔ دونوں اسی طرف پہنچے۔ اس قلعے کے سامنے ایک بہت بڑی کھڑکی تھی۔ جیسے ہی وہ کھڑکی کھلی تو حاتم نے دیکھا، نہ وہاں وہ قلعہ ہے نہ پہاڑ، بس ایک لمبا چوڑا میدان ہے۔ چاروں طرف سبزہ ہے، مگر تھوڑی سی جگہ سبزے سے خالی ہے۔ وہ نوجوان اس خالی جگہ پہ پہنچا اور گر پڑا۔ گرتے ہی آنکھیں پتھرا گئیں۔ اتنے میں زمین پھٹی اور وہ اس میں سما گیا۔ اس کے بعد زمین برابر ہو گئی اور جتنی جگہ میں وہ نوجوان سمایا تھا اس پر سبزہ نکل آیا۔ اس واقعے سے حاتم کو بہت صدمہ ہوا اور حیرانی بھی۔ سمجھ میں نہ آیا یہ کیا ماجرا ہے، مگر آگے کی طرف چل دیا۔ آگے چل کے حاتم نے دیکھا ایک بہت بڑا دریا بڑے زور و شور سے بہہ رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیسے دریا پار کروں، اور اس کے کنارے چلتا رہا۔ اتنے میں ایک کشتی بہتی ہوئی حاتم کے پاس آ کے رک گئی۔ حاتم نے ادھر ادھر دیکھا، اس کشتی کو چلانے والا تو کوئی نہ تھا۔ پھر بھی حاتم نے اللہ کا نام لے کر اس کشتی میں جا بیٹھا۔ کشتی خود بخود چلنے لگی۔ حاتم نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لپٹا ہوا رکھا ہوا ہے۔ کھول کر دیکھا، گرما گرم نان اور مچھلی کے کباب تھے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنی دیر میں ایک بہت زوردار آندھی چلی۔ آندھی رکی تو حاتم نے دیکھا کشتی کنارے آ لگی ہے۔ خدا کا شکر کی ادا کیا اور آگے کی طرف چلا۔ چلتے چلتے 2 دن اور 2 راتیں گزر گئیں۔ حاتم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور حاتم اس پہاڑ کی طرف چل دیا۔ 1 مہینے بعد اس پہاڑ پر پہنچا۔ دیکھا ہر طرف قیمتی ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے تھے۔ حاتم نے کچھ قیمتی پتھر اٹھائے اور جیب میں رکھ لیے۔
آگے چل کر ان سے بڑے پتھر نظر آئے۔ حاتم نے پچھلے پتھر نکال پھینکے اور نئے جیبوں میں بھر لیے۔ اتنے میں صاف شفاف پانی کا ایک چشمہ دکھائی دیا۔ جیسے ہی حاتم اس پانی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا اس پانی کا رنگ ایسا جیسے پگھلی ہوئی چاندی۔ حاتم پیاسا تھا۔ پانی جیسے ہی ہاتھ میں لیا اس کا ہاتھ چاندی کا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حاتم بہت گھبرایا۔ تھوڑی ہی دور چلا ہوگا کہ حاتم کو ایک اور صاف شفاف پانی کا چشمہ دکھائی دیا۔ حاتم نے وہاں بیٹھ کر ہاتھ منہ دھویا۔ اس کے پانی سے ہاتھ تو ٹھیک ہو گئے لیکن ناخن چاندی کے رہ گئے۔ حاتم بہت تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا یہاں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، پھر اٹھ کر آگے کی راہ لوں گا۔ حاتم جیسے ہی اٹھا اس نے کیا دیکھا کہ ایک دریا سے دو خطرناک قسم کی مخلوق نکل رہی ہیں، جن کا سر انسانوں کی طرح، ان کے ہاتھ کے ناخن شیروں کی طرح اور پاؤں ہاتھی کی طرح۔ وہ حاتم کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ تو دوستو آگے کیا ہوا، انہوں نے حاتم کے ساتھ کیا کیا، یہ اگلی قسط میں۔